عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين۔ سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں حقوق کی اہمیت۔ اسی حوالے سے قرآن مقدس سورہ نساء کی آیت نمبر 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتہ دار ہے، اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو تمہارا رشتہ دار نہیں، اور اس پڑوسی کے ساتھ جس کا تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ ہو گیا، اور مسافر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو تمہارے زیر دست ہیں، حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسانی حقوق کے تعلق سے خوب گفتگو ہو رہی ہے۔ دنیا کی تمام اقوام اپنے اپنے طور پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اصحاب علم و دانش اپنے دانش کدہ میں، اصحاب فکر اپنی تربیت گاہ میں، جہاں جس کو جیسے موقع مل رہا ہے لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس موضوع کو اپنی گفتگو کا جلی عنوان بنا کر لوگوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں کہ انسانوں کو جو حقوق حاصل ہیں آیا وہ کافی ہے یا نہیں، یا یہ کہ انسانوں کو جو حقوق حاصل ہیں واقعتاً ان سے وہ کما حقہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ انسان اپنے بنیادی حقوق سے واقف ہے یا نہیں، یا یہ کہ کچھ انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم تو نہیں ہیں۔ گویا کہ حقوق کے تعلق سے مختلف انداز میں لوگ مختلف گفتگو پیش کر رہے ہیں، اور
یورپی ممالک کے شاطر اور چالاک اور زیرک لوگ دنیا والوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے علمبردار ہم ہی ہیں، ہم ہی انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم نے ہی دنیا کو انسان کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم دی، ورنہ تو اس سے پہلے دنیا اس سے بے خبر تھی، نابلد تھی، حقوق کے تعلق سے لوگوں کو کچھ معلومات ہی نہیں تھی۔ یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے، یہ کھوکھلا نعرہ ہے، جاہل ان پڑھ ناخواندہ قوم کو مرعوب کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ورنہ آئیے میں حقائق کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہیومن رائٹس کی جو بنیادیں اسلام نے فراہم کی ہیں اور انسانی حقوق کا جو تصور دنیا کو اسلام نے دیا ہے، آج دنیا کی تمام دعویٰ دار قومیں اس کی خوشہ چین ہیں۔ اسلام کے خانے فکر و عمل سے اپنے اسباب اور وسائل فراہم کر کے اپنے آپ کو خوش کر رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے مکی مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر انسانی حقوق کی حفاظت اور انسانی حقوق کو فراہم کرنے کا جو دستور پیش کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے میں کہوں گا کہ مدینے کے تاجدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف انسانوں کے حقوق ہی کو محفوظ نہیں فرمایا اور انسانوں کے حقوق کی رعایت ہی کی بات نہیں کی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا اور جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت کی ہے۔ آپ نے اپنی عملی زندگی میں اس کا بھی درس دیا ہے۔ لہذا حقوق کی جب گفتگو ہو اور حقوق کے تعلق سے جب بات چیت ہو تو ہمیں UN کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہیومن رائٹس کی جو نعرے لگائے جا رہے ہیں ہمیں اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس حوالے سے بھی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی زندگی اور قرآن مقدس کے مقدس فرامین بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا درس دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی اور اپنے اصحاب کی فکری تربیت سے اسے عام و تام فرمایا۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دور میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت حجاز، عرب اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں دو طرح کے خیالات اور دو طرح کے افراد پائے جاتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو لوگوں سے قطع تعلق کر کے راہبانہ زندگی بسر کرنا، یعنی پہاڑوں میں زندگی بسر کرنا، جنگلوں میں عبادت کرنا، بیوی بچے رشتہ داریوں سے قطع تعلق کرنا، شادی بیاہ سے باز رہنا، ان چیزوں کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، جسے اصطلاح میں روحانیت کا نام دیا گیا ہے۔ تمام دنیاوی تعلقات سے صرف نظر کر کے صرف اور صرف عبادت ہی کو
اپنے لیے کامیابی سمجھنا۔ اس قسم کے کچھ لوگ پائے جا رہے تھے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اس سے ہٹ کر کے اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے اس حد تک حواس باختہ ہو چکے تھے کہ ان کے یہاں سے خدا کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ خدا کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، خدا کو جانتے ہی نہیں تھے، خدا کی اصلیت، خدا کی حقیقت اور وحدانیت ان کے ذہن و فکر سے نکل چکی تھی۔ تو گویا کہ دو انتہائیں تھیں جس میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک لوگوں سے قطع تعلق کرنے کو اپنے لیے کامیابی کی معراج سمجھ رہے تھے، اور دوسرا گروہ اس طریقے سے اپنے آپ میں فراموش ہو چکا تھا کہ خدا کے وجود ہی کا منکر ہو چکا تھا۔ ایسے ماحول اور ایسے دور میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ان تمام خیالات سے ہٹ کر کے ایک بہترین نمونہ اور بہترین زندگی گزارنے کا دستور پیش کیا، اور اس آیت کریمہ میں اس کی جھلک دکھائی گئی۔ جو لوگ تمام تعلقات سے قطع نظر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہی وہ کامیابی سمجھ رہے تھے، یا کہ یہ کہ جو لوگ خدا کے وجود ہی کا انکار کر بیٹھے تھے، دونوں کو آئینہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ یا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسری طرف اپنے تعلقات اپنے لوگوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے اور بہتر بناؤ۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق اور تعلقات کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں حقوق اللہ بہت اہم ہے، اس لیے وہ نماز پہ خوب زور دیتے ہیں، روزہ پہ خوب توجہ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی نکالتے ہیں، اور ذکر و اذکار میں بھی لگے رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں بھی اپنا وقت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ وہ دوسری چیز حقوق العباد سے قطعی طور پر اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، ان کی نگاہ میں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز نہیں۔ حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے، اس سے کسی طور پر حقوق العباد کی اہمیت کم نہیں، بلکہ بعض مقامات پر اور بعض صورتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ حقوق العباد یہ زیادہ اہم ہے بمقابلہ حقوق اللہ کے۔ اس لیے حقوق اللہ ہی پر پوری توجہ دینا، نماز و روزہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اور حقوق العباد کو پس پشت ڈالنا یا قدموں تلے روندنا، یہ پکے سچے اور اچھے مسلمان کی علامت نہیں۔ پکے سچے اور اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں وہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کی کوشش کرے، وہیں پر حقوق العباد کے تعلق سے بھی مستعد رہے اور فکر مند رہے۔ دونوں حقوق کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ اس تعلق سے احادیث طیبہ
اور صحابہ کرام کی عملی زندگی میں ہمیں نظیریں اور مثالیں ملتی ہیں۔ حقوق کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں مشہور و معروف کتاب بخاری شریف اور ترمذی شریف میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ ایک دوسرے مشہور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت صوفی منش، نیک دل، پاک طینت صحابی رسول ہیں، متقی پرہیزگار، ان کے یہاں مہمان ہوئے۔ ان حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء کے یہاں مہمان کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ دسترخوان لگایا گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میزبان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے مہمان سے کہ آپ کھانا کھائیے، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو مہمان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں آپ کا مہمان ہوں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے۔ ابھی ان دونوں حضرات کی گفتگو چل ہی رہی تھی اور ہو ہی رہی تھی کہ اسی درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ آ گئیں اور انہوں نے اپنے مہمان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جناب والا، یہ آپ کے بھائی سلمان فارسی بہت متقی پرہیزگار آدمی ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابو درداء کی اہلیہ محترمہ نے ان کی تعریف و توصیف کی، لیکن اس کے اندر یعنی الفاظ کے اندر جو درد و کرب چھپا ہوا تھا اسے انہوں نے بیان کیا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب فراست تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب فراست اور بلیغ نظر انسان تھے، وہ ان کی اہلیہ محترمہ کے درد و کرب کو سمجھ گئے کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہیں، لہٰذا ان کی گفتگو کو سن کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے مہمان صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا حدیث کی کتابوں میں ان کے الفاظ بعین ہی مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولضیفک علیک حقا۔ اے سلمان فارسی، آپ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً یہ اچھا عمل ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، رات میں عبادت کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، مگر سنیے یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ جہاں آپ کے اوپر آپ کے رب کا حق ہے، جہاں آپ کے اوپر آپ کے رب کا حق ہے، وہیں پر آپ کے اوپر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، وہیں پر آپ کے اوپر آپ کی اہلیہ اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے، وہیں پر آپ کے اوپر آپ کے مہمان کا بھی حق ہے۔ اس لیے ان تمام حقوق کی رعایت کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، گویا کہ اپنے رب کا حق تو خوب اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں نفس کو آپ مشقت میں ڈالتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ اپنے اہلیہ اور اپنے اہل و عیال کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تو گویا کہ مہمان کی بھی کہیں نہ کہیں آپ حق تلفی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسا مت کیجئے، ان تمام حقوق کی رعایت کرنا اور تمام حقوق کو پہچاننا یہ آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ کہا،
اس میں حقوق کی تفصیل کی ایک جھلک پیش کی گئی، اور پھر یہ بات کل ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی کہ کل ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کو اس انداز سے سمجھایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری گفتگو سننے کے بعد جواباً ارشاد فرماتے ہیں صدق سلمان، سلمان نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ کہا اور اس نے حق کہا۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق کی ان تعریفات اور تقسیمات کو سننے کے بعد حضرت سلمان کی تائید فرما کر کے یہ بتا دیا کہ یقیناً صرف اور صرف اللہ ہی کا حق بندے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حق بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بندوں کا حق بھی ہے۔ لہٰذا حقوق اللہ کی بھی رعایت کرنی ہے اور حقوق العباد کی بھی رعایت کرنی ہے، تب جا کر کے بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، جسے پکا سچا مسلمان کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث پاک مروی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے اور اسے کتنا مقام حاصل ہے انسانی زندگی میں، اس کی کیا اہمیت ہے اور انسان کو کس طریقے سے اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدواوین عند اللہ ثلاثہ، اللہ رب العزت کے یہاں بندوں کے حوالے سے 3 رجسٹر کھولے جائیں گے، 3 رجسٹر بندوں کے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا رجسٹر وہ ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا یا نہیں۔ اب دنیا میں جیسا اس کا عمل ہوگا اس اعتبار سے اس رجسٹر میں لکھا ہوگا۔ اگر آدمی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا تو خواہ اس کے اعمال کتنے اچھے ہوں، خواہ اس نے کتنی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں، خواہ اس نے کتنا ہی غربا اور مساکین کو کیوں نہ کھلایا ہو، کتنا ہی دان پون کا کام کیوں نہ کیا ہو، مگر وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے لیے ہباء منصورہ ثابت ہوں گی، کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ لوگوں سنو، اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ ہوں گے یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور چاہے تو اس کا مواخذہ فرمائے۔ یہ پہلا رجسٹر ہوگا جس میں اس کے شرک کے بارے میں لکھا ہوگا کہ یہ اس نے دنیا میں شرک کیا یا نہیں۔ دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں اللہ رب العزت یہاں بندے کا جب وہ رجسٹر پیش کیا جائے گا تو اس میں یہ تحریر کیا ہوگا کہ اس نے بندے کے حقوق کے تعلق سے کوئی کوتاہی کی ہے یا نہیں، بندے کے حقوق کو اس نے پوری طریقے سے ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے بندے کے حقوق کو معاف کر دیا اور اس نے اللہ اپنے بندے کے حقوق کو اس نے پوری طریقے سے ادا کیا تو فبہا، ورنہ پھر اللہ رب العزت اس تعلق سے اس سے دریافت فرمائے گا کہ آیا اس نے اس کے حق کو کیوں نہیں پورا ادا کیا، اور پھر اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا کہ اس نے بندے کے حق کو دنیا کے اندر کیوں مارا، اور اگر مارا تو اس سے اس کو معاف کروایا یا نہیں۔ یہ دوسرا ہوگا، اور یہ دوسرا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا
جب تک کہ بندہ اس سے اپنے پورے معاملہ کو درست نہ کر لے۔ اور تیسرے کے بارے میں بتایا گیا کہ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں بندے کا یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کا حق کتنا ادا کیا۔ اگر اس نے پورا ادا کیا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ادا کیا تو یہ اللہ کی شان کریمی پر موقوف رہے گا، وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس سلسلے میں گرفت فرمائے۔ لیکن دوسرا جو رجسٹر ہوگا جو حقوق العباد کے تعلق سے ہوگا وہ انسان کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا اگر اس نے دنیا کے اندر بندے کے حق کو ادا نہ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ حقوق کے تعلق سے ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ ایک دن رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے اپنے علم اور اپنی سمجھ کے مطابق جواباً کہا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہوگا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوگا، یا یہ کہ قیامت کے دن جس کے پاس نیکی نہ ہو وہ مفلس ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، کل قیامت کے دن ایک شخص نمازوں کی کثرت لے کر آئے گا، روزے کی کثرت لے کر کے آئے گا، حج و زکوٰۃ کی کثرت لے کر آئے گا، صدقات کے انبار لے کر کے آئے گا، اس کی نیکیوں کا بہت بڑا ڈھیر ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ وہ حقوق العباد میں گرفتار ہوگا، بندوں کے حقوق بھی مار کر کے دنیا سے آیا ہوگا، کسی کی زمین غصب کیا ہوگا، بھائی کی پراپرٹی غصب کیا ہوگا، کسی کا روپیہ مارا ہوگا، کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کی چغلی کیا ہوگا، کسی کا کسی اور طرح سے حق مارا ہوگا، غرضے کے مختلف انداز سے لوگوں کا حق مار کر کے وہ پہنچا ہوگا۔ اب جب فیصلے کا وقت ہوگا تو اس وقت اس شخص کو جو نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا وہ شخص دعویٰ کرے گا کہ مولا میرا یہ حق مار کر کے آیا ہے، اب اس حق کے عوض میں اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آیا کہ اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے جتنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے ہوں گے ان تمام میں اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور نیکیوں کا پلہ اس کا خالی ہو جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اور حقوق کا مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی رہیں گے، تب اس کے سامنے اب اس کا حال یہ ہوگا کہ مطالبہ کرنے والے کے گناہ اب اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ گناہوں کے بوجھ تلے وہ دب جائے گا اور نیکیوں کا پلہ اس کا خالی ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو قیامت کے دن مفلس یہ ہوگا جو نیکیاں تو بہت لے کر کے آیا مگر حقوق العباد کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ خالی ہو جائے گا، مفلس و کنگال ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے کہ اگر انسان اس تعلق سے غافل ہو کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اس پر زور ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَعُودُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کو اس کے اہل کا حق دینا پڑے گا، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوگا اگر دنیا میں سینگ والی بکری
بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی یعنی ستائی ہوگی تو اس کا بھی اسے بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ ایک اشارہ ہے اور یہ سمجھانے کی ایک کوشش ہے۔ کتنے بلیغ انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور جن کے پاس شعور نہیں ہے اگر یہ غلطی کر بیٹھیں اور یہ اگر آپس میں ظلم و زیادتی کریں تو کل انہیں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ظلم کا بدلہ چکھایا جائے گا۔ جب ان جانوروں کا یہ حال ہے تو تم تو بھلا انسان ہو، تمہیں تو غور کرنا ہے، تمہیں تو سوچنا ہے اور تمہیں تو اچھی طریقے سے اس پر دھیان دینا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں عقل و شعور سے مالا مال کیا ہے تو تمہیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ہے اور اس کی رعایت کرنی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس تعلق سے آج بہت زیادہ بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ حقوق اللہ کی رعایت ہو رہی ہے اور نہ حقوق العباد کی رعایت ہو رہی ہے۔ حقوق اللہ کا بھی حال یہی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کا رواج اٹھتا جا رہا ہے اور اللہ کے تعلق سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی حال حقوق العباد کا بھی ہے کہ بندہ آج غیر تو غیر، ناشنا تو ناشنا، حال یہ ہے کہ باپ کے حقوق کو بھی مارنے میں پرواہ نہیں کرتا، ماں کے حقوق پر بھی ڈاکہ زنی میں پرواہ نہیں کرتا، بھائی کے حقوق کو بھی ہڑپ کرنے میں اور اسے مارنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی اس حوالے سے بڑی حساس رہی ہے، وہ اس تعلق سے ہمیشہ خوف زدہ اور لرزہ براندام رہا کرتے تھے۔ اسلاف کرام بزرگان دین کے حوالوں سے کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ اپنی آخرت کے تعلق سے ہمیشہ حساس رہا کرتے تھے۔ حقوق اللہ کی رعایت اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں تو پورا زور صرف کرتے ہی تھے، مگر وہ اپنا محاسبہ کرتے کہ کہیں میرے اوپر کسی بندے کا حق تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات انہیں نظر آتی اور اس تعلق سے کبھی وہ اپنے دل کے اندر ایسی بات پاتے تو فوراً اس بندے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اس سے اس کی تلافی کرا کے ہی اپنے آپ کو مطمئن پاتے۔ اللہ رب العزت کا حق توبہ، استغفار اور معافی سے ادا ہوتا ہے اور بندوں کا حق ہمیشہ تلافی سے ادا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا حق مار لے اور یہ سوچے کہ میں جا کر کے حج کر لوں گا، میرا گناہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یہ حق اس کا مٹنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، جب تک کہ صاحب حق سے اس کی تلافی نہ کرا لے۔ ایک روایت پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ روایتوں میں مذکور ہے تنبیہ المغترین، یہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے جوانی کے عالم میں کچھ گناہ کر لیے، مگر اس کا ضمیر بیدار ہو گیا، اس نے ان گناہوں سے توبہ کر لیا اور توبہ کرنے کے بعد ایسی اس نے توبہ کی کہ اب وہ بالکل گناہوں سے کنارہ کش ہو کر کے اللہ کی عبادت ہی میں لگ گیا۔ 70 سال تک اس کا معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا۔ اس طریقے سے اس کی بقیہ پوری زندگی بسر ہوئی۔ ایک طویل زمانے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے دوست و احباب نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا تمہارا حال ہے؟
تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے مجھے میرے نیکیوں کی وجہ سے بخش دیا، مجھے معاف کر دیا، مگر جنت میں جانے سے ابھی بھی میں رکا ہوا ہوں، جنت کی نعمتوں سے میں ابھی بھی متمتع اور فیضیاب نہیں ہو رہا ہوں۔ کا وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کی لکڑی بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کر کے خلال کر لیا تھا۔ میں نے صاحب لکڑی سے اس کی اجازت نہیں لی تھی، بغیر اجازت کے میں نے اس کی لکڑی استعمال کر لی، اس کی وجہ سے میں ابھی جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات غور کریں ہم اور آپ، ایک شخص جو برسا برس تک عبادت الہیہ میں مصروف ہے، مگر وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے خلال بغیر اجازت کے کر لیا تھا اور اس لکڑی کو پھینک دیا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کس طریقے سے حقوق العباد کی رعایت کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے اپنے تعلقات کو متعلقین سے معاف کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔